منظر میں آپ سے ضرور، کیونکہ آپ کا خود تعلق گلگت بلتستان سے ہے، تو جو مسائل ہیں وہاں پر اس پہ میں ضرور آپ سے پوچھوں گی کہ جو بنیادی مسائل ہیں جن کے تدارک کے لیے گلگت بلتستان کی عوام چاہتی ہے کہ جو حکومت وہاں پر آئے وہ کام کرے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں عبدالواحد سے بھی ذرا اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لے لیں کہ ان کے پاس کیا کوئی نتیجہ آیا ہے ابھی تک، کوئی غیر حتمی اور غیر سرکاری، اگر آپ بتا سکیں۔ جی دیکھیں، جیسا کہ آپ نے نتیجے کے حوالے سے پوچھا تو نتیجہ عجیب ہی ہے۔ 21 گزر 3 یاسین کا جو حلقہ ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ توقع تو یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے غلام محمد سابق صوبائی وزیر رہے ہیں، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے محمد ایوب شاہ، ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ دیکھا جا رہا تھا۔ اب یہ اپسیٹ سامنے آ رہا ہے کہ غیر حتمی غیر سرکاری یہ نتیجہ ہے، وہاں سے آزاد امیدوار امان علی عامر ایک بڑے مارجن سے وہاں سے الیکشن جیت رہے ہیں۔ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ جی بی اے 20/2 کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد، وہ بھی اس مقابلے میں شامل ہے۔ جہاں مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان تگڑا مقابلہ دیکھا جا رہا تھا۔ اب جو آزاد امیدوار صفدر علی شیرازی ہے، ان کی پوزیشن بھی تگڑی نظر آ رہی ہے، تاہم کچھ جو پولنگ اسٹیشن ہیں جن سے ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، جب رزلٹ تمام جو کمپائل ہو کے آئیں گے پھر اس پر کوئی رائے قائم کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، چلے میں آپ چاروں نمائندگان کے لیے ایک سوال ہے، آپ چاروں اس پر اپنی رائے دیجیے گا۔ عبدالواحد پہلے آپ ہی دے دیجیے، کیونکہ آپ آن فیلڈ ہیں، آن گراؤنڈ ہے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا آپ کو کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ تگڑی دکھائی دیتی ہے؟ عبدالواحد دیکھیں، اب جیسے کہ پہلے میں نے کہا، اس سے پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اسی حلقے سے جس میں اس وقت کھڑا ہوں اور آفس کے بالکل ساتھ ہی میں اس وقت موجود ہوں، جی بی 20/2 کا یہ حلقہ ہے، یہاں سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہم مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ اب یہ اپسیٹ آ گیا ہے کہ آزاد امیدوار صفدر علی شیرازی وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ہو رہا ہے۔ اب کچھ گھنٹے باقی ہیں جس کے بعد مکمل رزلٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ یاسین کا جو حلقہ ہے جی بی 21/3، یہاں سے بھی صورتحال کچھ ایسی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہم یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے، وہاں سے بھی صحیح، یعنی آپ اپنی رائے کو ابھی صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عمر یعقوب یہ بتائیے گا، آپ کیونکہ ٹریول کر کے گلگت بلتستان پہنچے ہیں، خود آپ کا تعلق لاہور سے ہے، تو ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فرق دیکھا آپ نے، کیونکہ آپ لاہور کے جنرل الیکشنز کو اور ڈیفرنٹ الیکشنز کو، ضمنی الیکشنز کو کور کرتے رہے ہیں، ابھی آپ گلگت بلتستان کا الیکشن کور کر رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور جو آپ نے آبزرو کیا اس کے مطابق کیا آپ کو نظر آیا؟ آپ کو کون بھاری لگ رہا ہے یہاں پہ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار یا کوئی اور؟ اس کے علاوہ میں آپ کی طرف آپ اس کا جواب دیں اس سے پہلے میرے پاس ایک نتیجہ سامنے آ گیا ہے، وہ ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتے ہیں۔ جی بی اے 23 گھانچے 2، یہاں پر انور علی جو کہ آزاد امیدوار ہیں 12,090 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں، اور حاجی عبدالحمید یہ بھی آزاد امیدوار ہیں، یہ 3,870 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ 50 پولنگ اسٹیشنز یہاں پر تھے اور تمام کے تمام 50 پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ یہاں پر آ گیا ہے، اور اگر انور علی جو کہ آزاد امیدوار ہیں ان کی لیڈ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک مارجن سے جو دوسرے امیدوار ہیں ان کو انہوں نے شکست دی ہے۔ 3,870 دوسرے امیدوار کا نمبر ہے جو کہ ہیں حاجی عبدالحمید، جبکہ انور علی آزاد امیدوار 12,090 ووٹ لے کر یہ ہمیں آگے دکھائی دیتے ہیں، پہلے نمبر پر دکھائی دیتے ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جی بی اے 23 گھانچے 2، انور علی آزاد امیدوار 12,090 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 50 کے 50 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ یہاں پر آ گیا ہے، واضح رہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے۔ عمر یعقوب صاحب آپ سے سوال کیا تھا میں نے، جواب دیجئے۔ جی بالکل کیرن، میں لاہور سے گلگت بلتستان کے یہ الیکشن کو کور کرنے کے لیے ضلع دیامر میں آیا ہوں، اور یہاں پر جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، آپ امیدواروں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ کون زیادہ تگڑا دکھائی دیا، مجھے تو ووٹر زیادہ طاقتور دکھائی دیے، کیونکہ جس طرح سے الیکشن کیمپین میں نے کور کی تو یہاں پر جتنے بھی امیدوار تھے ان کو بڑا مشکل تھا ان کو کنونس کرنا کہ وہ ووٹر کو منا سکیں، قائل کر سکیں کہ وہ ان کو ووٹ دیں۔ یہاں پر جو بنیادی طور پر دیکھنے میں آیا، یہاں پر شخصیات کا ووٹ ہے، یہاں پر نظریے کا کم
لوگ شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ کون یہاں پر ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کے پیچھے پھر وہ پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو دوسرے کینڈیڈیٹس کو، دوسری سیاسی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس کو پھر بعد میں اپنا منشور پیش کر کے ان کو بڑی مشکل سے قائل کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ ایک دلچسپ چیز تھی جو میں نے یہاں پر نوٹ کی. دوسرا، جب الیکشن ڈے آیا تو یہاں پر موسم کی سختی تھی تو ووٹرز نے کہا نو ایشو، اور دوسری طرف انہوں نے کہا دشوار گزار راستوں کی بات. معاف کیجیے گا، جو ووٹر ہے وہ بڑا تگڑا دکھائی دیا، which is really good. عبد الواحد غزر میں موجود ہے اور ان کے پاس ایک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ بھی موجود ہے. بتائیے کون آگے ہے یہاں پر اور کون پیچھے؟ دیکھیں یہ جی بی ہے 19-1 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ابھی مجھے موصول ہو چکا ہے، جس مطابق 7,640 ووٹ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید جلال علی شاہ وہ آگے ہیں، اور نواز خان ناجی جن کے درمیان مقابلہ توقع کیا جا رہا تھا 6,317 ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہے. تمام بالکل ٹھیک. عبد الواحد میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. ابھی میرے انتہائی معزز مہمان امیر مقام صاحب، فیڈرل منسٹر فار کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں امیر مقام صاحب آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو کیونکہ آج سارا دن یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے ہی سلسلہ رہا اور پارٹی پوزیشنز بھی اب جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ آ رہا ہے اس کے مطابق اب کچھ کلیرٹی آ رہی ہے. آپ کے پاس کیا کلیرٹی آئی ہے سر؟ تو یہ تو بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا کو وہی سے فالو کر رہے، جو رزلٹ رہا ہے کچھ ہم ڈائریکٹ بھی پوچھ رہے لوگوں کی. تو ابھی میرے خیال میں ایک دو گھنٹے میں آ جائے گی کلیئرٹی، آ جائے گی کیا پوزیشن ہے ایکچوئل. پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہے سر اس وقت تک؟ تو پی ایم ایل این کی ابھی کوئی جو ہمیں رپورٹ آئی ہے تو 4 سیٹ ان کی آئی ہے جو کوئی، اور 7-8 کے ابھی تک نتائج نہیں آئے. اس کے انتظار میں ہم کہ اس کے نتائج آ جائے تو حتمی پوزیشن سامنے آ جائے گی. اچھا امیر مقام صاحب یہ فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس وقت شکوہ کنہ دکھائی دے رہی ہے اور آپ ہی سے شکوہ کنہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ اس کو پتا ہوگا، میرے تو اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے. میں تو اسے ہول یہی کہوں گا کہ جو جی بی میں الیکشن ہوئے اچھے ماحول میں پیسفل ہوئے، تمام پارٹیاں جا کر وہی کیمپین چلائی اور پیپل پارٹی نے سب سے زیادہ چلائی. اس کی تمام مرکزی لیڈرشپ وہی موجود تھی اور خود لیڈ کرتے رہے. تو اس طرح کوئی بات میرے خیال میں کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اسے کون کرے گا، کون سے لوگ ہیں کہ وہ کرے گا اور کسی کو ہرائے گا اور کسی کو جتائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے اس طرح بات کرنا میرے خیال میں اچھی بات نہیں. درست. اچھا سر، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کی ٹرم متعارف کروانے والی پاکستان تحریک انصاف 2024 میں ان کے وزراء، ان کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کے پی کے کہ فارم 45 مل رہے ہیں، جبکہ جو آپ کی اپنی اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل میں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو فارم 45 نہیں مل رہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے، اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں، میں آپ کا ایک بات کرتا ہوں. تو پھر کیوں پیپل پارٹی جیت رہی ہے؟ اگر کوئی چینج آنی ہے تو پھر جیت کیوں رہی ہے؟ ان کو تو اس کو اپریشیٹ کر لینا چاہیے. یہ ہم نہیں کر رہے یہ انتخابات، وہی گورنمنٹ ہماری نہیں ہے پی ایم ایل این کی، وہی نگران حکومت ہے اور ایک جسٹس صاحب ہے ریٹائرڈ، اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کر رہا ہے. مگر یہ بات اگر اس طرح کوئی بات ہوتی تو پھر تو جو جیتنے والے تو ان کو جیتنا نہیں چاہیے تھا. پھر ان کے لیڈرز یا اس کے دوسرے ورکر پھر کیوں جیت رہے ہیں؟ صحیح. تو سر آپ بحیثیت مسلم لیگ نون اس وقت بالکل مطمئن ہیں جی بی میں جو الیکشنز ہوئے، پرامن الیکشنز ہوئے، جو نتائج آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل آگے کوئی ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے بالکل کوئی اس طرح کوئی واقعات نہیں ہوئے، کوئی مرڈرز نہیں ہوئے، کوئی اور واقعات نہیں ہوئے، کوئی اتنی لڑائیاں نہیں ہوئی بہت بڑی، اور یہ کہ ہر ایک پارٹی کو موقع ملا وہی جا کر اپنا کیمپین سر میں ریفریز کر لیتی ہوں اپنا سوال. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شکایات دیگر پارٹیز کر رہی ہیں یا اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اس طرح کی کوئی شکایات پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے فارم 45 کے حوالے سے یا اوور آل پروسیس کے حوالے سے؟ یہ شکایت اگر ہمارے
उम्मीदवारों से पूछिए जो हमें कॉल्स आ रहे हैं, जो हमें फोन्स आ रहे हैं कि इस स्टेशन पर ये हुआ, इस पर वो हुआ, फला हुआ, वो तो हर जगह होते इंतखाबात में, मगर वो तो उनके आपस में होते हैं। तो इसी तरह किसी को कि फला ने ये किया, फला ने किया, या एज ए पार्टी भी जी किसी ने कर दिया, तो मेरे ख्याल में वो बात अच्छी नहीं लगती। सर ये फरमाइएगा 19 अनवर अली साहब GBA 23 24 यहाँ से अनवर अली साहब जो विन कर रहे हैं और असद शफीक साहब जो विन कर रहे हैं, इनके बारे में वैसे तो ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, लेकिन इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बैक बाय PMLN है। तो सर ऐसे ही है? बिल्कुल ये हमारे भी है, बिल्कुल उम्मीदवार हमने उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और उनको भरपूर सपोर्ट कर दिया। ये जो 23-24 वाले दोनों असद शफीक और अनवर अली, हमने उनकी भरपूर सपोर्ट की, हमारे पार्टी ने साथ दिया, हमने उम्मीदवार खड़े किए, फिर उनके हक में विड्रा करा दिए। तो हमारे भी है और इंडिपेंडेंट भी रहे, उम्मीदवार हमारे भी है, हमने सपोर्ट किया उनको बिल्कुल भरपूर। सही। अच्छा अमीर मकाम साहब, आखिरी सवाल सर, मैं आज से पहले तक आपके जितने भी रहनुमाओं को, दीगर रहनुमाओं को सुन रही थी तो वो बड़े कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे कि 15 नशस्तों पर तो हम कंफर्टेबल हैं और अब बासानी हुकूमत भी बना लेंगे। अब जबकि ऑलमोस्ट अब नताइज कंपाइल होना शुरू हो गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, आप इस वक्त भी कंफर्टेबल पोजिशन में हैं और समझते हैं कि GB में आप बासानी हुकूमत बना लेंगे, सादा अक्सरियत हो या इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हो, हुकूमत बना लेंगे आप? नहीं, ये तो वक्त टाइम की बात है कि सारे नताइज सामने आ जाए, अभी तक सारे आए नहीं। और मैं ये कहूंगा कि वही कैंपेन हमने ठीक ठाक किया, ठीक ठाक चलाया। सर सीजन पॉलिटिशियन है आप, सीनियर पॉलिटिशियन है आप देख के आपको आइडिया तो हो रहा होगा। तो जो भी वही आवाम से आ जाए उसको मानना चाहिए, ठीक है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आप साथ मौजूद थे और आप ये कह रहे हैं कि अभी जरा नताइज मुकम्मल तौर पर आ जाएं, उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि क्या जो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून है मरकज में, वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या नहीं है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान ए नशस्त नंबर 5 नगर का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली मुराद हैं 2628 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर MWM के रियाज अकबर 2394 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। 300 वोट्स की इस वक्त लीड हमें नजर आ रही है। 2628 वोट लेकर पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली मुराद हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि MWM के रियाज अकबर ने 2394 वोट हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नगर 5 का ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपके सामने है। पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली मुराद 2628 वोट लेकर यहां पहले नंबर पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनसे 300 वोट्स के करीब पीछे दूसरे नंबर पर MWM के रियाज अकबर 2394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मुख्तलिफ हलकों का इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक और 2 घंटे के ब्रेक के बाद एग्जैक्टली 7 बजे से ऑनवर्ड समा टीवी मुसलसल अपने नाजरीन को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो आ रहे हैं उसे मुसलसल आगाह कर रहा है। नुमाइंदेगान हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, मुसलसल कवरेज हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मसाइल जो हैं वो भी नाजरीन से शेयर किए जा रहे हैं, नाजरीन तक पहुँचाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के, और साथ साथ वहाँ पर जो पार्टीज लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिन पार्टीज ने वहाँ पर बड़ी मुतहर्रिक अपनी कैंपेन्स की हैं, उसको भी मुसलसल समा टीवी अपने नाजरीन के साथ शेयर करता रहा है, भरपूर कवरेज करता रहा है। आरिफ साहब, मंजर शिगरी, उमर याकूब और अब्दुल वाहिद वहाँ पर मौजूद है। मंजर, मैंने आपसे कुछ देर पहले एक सवाल आपके सामने रखा था, हम उसका जवाब नहीं ले पाए थे, फिर हम मुख्तलिफ नताइज की तरफ चले गए थे। मुझे बताइए गिलगित बल्तिस्तान के बेसिक इश्यूज़ हैं क्या? लोड शेडिंग, बिजली का मसला ये हमारे सामने है, सड़कों की मरम्मत ये हमारे सामने है मसला, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से मसला है, इसके अलावा बेरोज़गारी के हवाले से मसला है। मज़ीद ऐसे क्या मसाइल हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जिनको वोट दिया है उनकी तरफ देखती है कि अब हुकूमत बनाकर हमारे ये मसाइल हल करें? कॉल ड्रॉप हुई है।
کرن، جب سے ہم نے یہ سما نے اس کی کوریج شروع کی ہے انتخابات کی، اس سے جس شہری کے پاس، جس ووٹر کے پاس بھی سما کی ٹیم جاتی رہی ہے تو انہوں نے یہی چیخا ہے کہ یہاں پہ سردیوں کی 21 گھنٹوں کی 6 مہینے کے لیے لوڈ شیڈنگ، پینے کا پانی جو ہے وہ سٹینڈرڈ پر، انہوں نے بے روزگاری اور مہنگائی پہ یہ لوگ چیختے رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ جو آج کل جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جدید نظام ہے وہ اس سے پراپر جو ہے یہ محروم ہے۔ یہ وہ ایشوز ہے جو لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے سامنے بھی رکھے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ اب بھی جس کی بھی حکومت بنتی ہے، جو بھی ابھی منتخب ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ دے، یہاں کے انفراسٹرکچر پہ توجہ دے، یہاں کے ہیلتھ سسٹم پہ توجہ دے، یہاں کے ایجوکیشن پہ توجہ دے۔ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملی ہے، اور یہ سما ٹی وی کے سکرین پہ اس کی بھرپور کوریج ہوئی ہے۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے، چونکہ باقاعدہ جو الیکشن کی کوریج ہے، کمپین کی کوریج ہے، وہ تو ہمارے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 دن موجود ہو رہی ہے گئے۔ نگراں وزیر اطلاعات گلگت بلتستان غلام عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت۔ سر، بڑا کروشل ٹائم ہے اس وقت کیونکہ نتائج کمپائل ہو رہے ہیں، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جا رہے ہیں۔ ہم نے بڑا پرامن ماحول سنا، دیکھا جو گلگت بلتستان میں رہا آج سارا دن انتخابات کے دوران۔ آپ کے پاس کیا رپورٹس آئیں؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے انتخابات کو اور پھر نتائج کو؟ جی الحمدللہ آج پورے گلگت بلتستان میں انتخابات پرامن طریقے سے ہوئی۔ ابھی بھی وہ نتائج آ رہے ہیں اور کمپائل ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا حتمی ابھی رزلٹ نہیں آئے، لیکن ایک اوور آل جو انتخابات کی بلتستان کے 24 حلقوں میں ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں، اور کہیں پر ایسی کوئی بدامنی، کوئی بڑی کوئی اس طرح کی کوئی انفارچونیٹ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ نے، نگران حکومت نے کافی سیکورٹی کے انتظامات کیے ہوئے تھے، اور نہ صرف گلگت بلتستان کے اپنے پولیس فورس اور دیگر فورسز بلکہ ڈاؤن کنٹری سے بھی ہم نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پولیس اور اچھا غلام صاحب، مجھے یہ بھی فرمائیے گا سر، جو آپٹکس کے لیے یہ ٹی وی سٹیٹمنٹس تو ہم مسلسل مختلف جماعت کی دیکھ رہے ہیں، اب شکوے شکایات ہو رہے ہیں، دھاندلی کے الزامات ہو رہے ہیں، پری پول ریگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا آفیشیلی آپ کے پاس کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت آئی آج کے الیکشنز کے اعتبار سے؟ نہیں، آفیشیلی ابھی تک کسی پارٹی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ ہاں البتہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ووٹر لسٹ ہے، ووٹر لسٹ میں کہیں جب ڈیجیٹلی بندہ وہ میسج کے تھرو دیکھتے ہیں، اس میں اور جو پرنٹڈ مٹیریل ان کے پاس تھے اس میں تھوڑی سی مس میچ کی جو ہے نا شکایتیں بعض جگہوں پہ ہمیں موصول ہوئی ہے۔ ادروائز ایسی کوئی شکایت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں ریٹرن میں آفیشیلی کوئی چیز نہیں آئی ہے۔ صحیح۔ اور فارم 45 کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں فارم 45 نہیں دیے جا رہے، اور انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فارم 45 مل رہے ہیں۔ جی دیکھیں، فارم 45 میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی بھی دور دراز سے، آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان ہیلی ماؤنٹینس ریجن ہے، دور دراز علاقوں سے پولیس اسٹیشن سے چیزیں آنے باقی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے ابھی ان کو تھوڑا سا وقت دینا ہے حکومت کو، الیکشن کمیشن کو، ان کو فارم 45 بھی مل جائیں گے اور ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحیح سر، بحیثیت وزیر اطلاعات آپ کے پاس جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے حساب سے ہی میں پوچھ رہی ہوں، اس وقت آپ کے پاس کس کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر دکھائی دے رہی ہے، یا کون سی پارٹی ہے جو آپ کو آگے دکھائی دے رہی ہے، اور کون سے دوسرے نمبر پر، کون تیسرے نمبر پر ہے سر؟ چونکہ دیکھیں کہ ریزلٹس کمپائل نہیں ہوئے ہیں اور آفیشیلی ابھی ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی کے حوالے سے کہ ان کی سیٹیں وہ جیتی ہیں یا ہاری ہیں، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جیسے ریزلٹ کمپائل ہوں گے اس کے بعد پھر ہم کو بتا دیے